اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ جب کوفہ پہنچے تو بے وفا کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پھر آپ سے منہ موڑ لیا اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امام مسلم رضی اللہ تنہا رہ گئے۔ رات کا وقت تھا۔ ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے شہر کے چاروں طرف کڑی نگرانی رکھ دی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے ایک مسجد میں بیٹھے رہے۔ رات کو باہر نکلے، راستے کا علم نہ تھا، دل میں کہتے تھے افسوس حسین سے چھوٹے اور دشمن میں گھرے۔ نہ کوئی ہمدم ہے کہ راز دل سن لے، نہ کوئی قاصد ہے کہ حسین کو خبر دے۔ اسی طرح حیران اور پریشان ایک محلے میں پھر رہے تھے۔ وہاں ایک بڑھیا توآ نامی اس بڑھیا کو دیکھ کر اس سے پانی طلب فرمایا تو اس نے پانی لا کر دیا۔ یہ معلوم کر کے کہ یہ غریب الوطن مسلم ہے، اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس عورت کا بیٹا ابن زیاد کا آدمی تھا۔ اس نے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے اپنی فوج بھیج دی جس سے بڑھیا کے مکان کو گھیر لیا گیا اور چاہا کہ حضرت مسلم کو گرفتار کر لے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو آپ تنہا تلوار لے کر ابن زیاد کے لشکر پر ٹوٹ پڑے جیسے شیر بکریوں کے جھنڈ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ کے حملے سے ان کے دل دہل گئے اور بہت آدمی زخمی ہوئے اور بہت سے مارے بھی گئے۔ ان ظالموں نے پھر در و دیوار پر چڑھ کر پتھر برسانے شروع کر دیے جس سے حضرت مسلم رضی اللہ کا بدن مبارک خاستہ ہو گیا اور ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا۔ اس وقت آپ نے مکے کی طرف رخ کر کے کہا، اے حسین، کچھ اپنے بھائی خاستہ جگر کی بھی خبر ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے اور کوفیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ افسوس کہ میرے حالات کی آپ کو خبر کون پہنچائے اور آپ کو یہاں آنے سے کون روکے؟ اسی دوران ایک اور پتھر آ کر آپ کے ہونٹ پر لگا جس سے خون جاری ہو گیا، داڑھی مبارک رنگین ہو گئی تو اب مجبور ہو کر ایک دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے کہ ایک نامرد نے گھر میں آ کر تلوار آپ کے سر پر ماری جس سے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا۔ آپ نے اسی حالت میں اس بزدل کو جہنم پہنچا دیا اور پھر دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے، اے الہی، میں اس وقت پیاسا ہوں۔ آپ کی فریاد سن کر وہ بڑھیا گھر سے پانی لائی اور آپ کو پانی دیا۔ آپ نے منہ سے لگایا مگر اس میں خون مل گیا، اس لیے آپ نے پھینک دیا۔ بڑھیا نے دوبارہ لا کر دیا پانی، وہ بھی خون آلودہ ہو گیا۔ تیسری بار اس میں آپ کے دانت نکل کر گر گئے۔ آپ نے پیالہ ہاتھ سے رکھ فرمایا، خدا کو منظور ہی نہیں۔ پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا جو پیٹھ کے پار ہو گیا۔ ظالموں نے دوڑ کر آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد بد نہاد بہت برا انسان تھا۔ اس نے حکم دیا کہ انہیں چھت پر لے جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ ایک ظالم ابن بکیر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو چھت پہ لے گیا۔ حضرت مسلم درود پڑھتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، اللہم حکم بیننا و بین قومنا بالحق۔ چھت پر جا پہنچے تو نیچے دیکھا کہ اہل کوفہ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیوں، جب میرا سر تن سے جدا کیا جائے تو بدن دفن کرنا اور کپڑے اتار کر جو قافلہ مکے جاتا ہو حسین رضی اللہ کے پاس بھیج دینا اور میرے بچوں پر رحم کرنا۔ پھر مکے کی طرف رخ کر کے کہا، بھائی یہاں کی آپ کو کیسے خبر کریں؟ بھائی یہاں کی آپ کو کیسے خبر کریں؟ ہرگز ادھر کو آپ عزم سفر نہ کریں۔ اتنے میں ظالم قاتل نے آپ کا سر مبارک تن اطہر سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دنیا دار نشائے دنیا میں بدمست ہو کر اللہ والوں پر
انتہائی ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے ظلم و ستم ڈھانے والے بڑے ہی جھوٹے اور بزدل ہوتے ہیں، بظاہر محبت والے اور باطن میں دشمن والے ہوتے ہیں۔